ناپتن سجایا جاتا ہے۔ اور جہاں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے اپنی محبت، اپنے عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آپ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پہ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر یا فرید کے صدائیں سننے کو ملتی ہیں۔ یا فرید کی صدائیں سے مراد یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو بس میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اور آج اللہ اپنے مخلوق کی زبان سے اس کا ذکر کروا رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے محبوب ہیں۔ جو اللہ سے دوستی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک ایسا نام جو میں سمجھتا ہوں ہر سلسلے کے لوگ جو سلسلے سے نسبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ آپ کے نام کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہی بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی جن کا حالت، جن کا مقام، کہ جن کی کیفیت یہ کہ وہ روزانہ کا ان کا یہ معمول کہ وہ سورہ اخلاص 14,000 مرتبہ روز پڑھا کرتے تھے، اور اہل چشت کے روشن چراغ کہ جن سے پورے ہندوستان میں روشنی پھیلی، کہ جن سے ہندوستان پاکستان میں روشنی پھیلی، اور انہی کا جلایا ہوا ایک دیا جو آج بھی ہندوستان کی دہلی کی سرزمین کو روشن کیے ہوئے ہے، وہ ہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ ایسے بہت سے دیے جو جلائے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس سے پوری دنیا روشن ہوئی، کہ جن کے فیوضات سے، جن کی برکتوں سے آج الحمدللہ سلاسل کی تعلیمات اور روشنیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو آپ لوگ آج کے دن حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک تسبیح سورہ اخلاص اور فاتحہ کا اہتمام کریں، پڑھیں، اور اصال و ثواب بالخصوص حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی روح اقدس کو آپ پہنچائیں، اور پھر دعا کریں ان کے وسیلے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ قریب ہیں، اور اللہ اپنے مقرب جو قرب رکھنے والے بندے ہوتے ہیں ان کی ضرور سنتا ہے۔ جب حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے عروج کے مقام پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے رب نے ہمیں ہماری زندگی میں وہ نعمت عطا کی جو بہت شادر و نادر کسی کے نصیب میں آئے۔ تو مریدوں نے فرمایا حضرت آپ کو کیا عطا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جلال عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمال عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شان و شوکت عطا کی۔ تو آپ کے مریدین تھے تو انہوں نے فرمایا حضرت آپ جو فرما رہے ہیں بجا حق ہے، لیکن اس میں سے بھی تو تینوں میں سے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تم بھی صحیح کہہ رہے ہو، بالکل اللہ رب العزت نے ہمیں جلال عطا کیا، ہم نے وہ جلال صابر پیا کو دے دیا۔ آج دیکھ لیے کلیہ شریف میں آپ کی سوانح حیات اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کی تعلیمات اٹھا کر پڑھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کیسا جلال تھا آپ کا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں جمال عطا کیا، ہم نے حضرت جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جمال عطا کر دیا۔ آپ دیکھ لیں ہاسوی شریف کے اندر حضرت جمال الدین ہاسوی کا مزار، کہ آپ کے جمال کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے رخ پر، اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھا کرتے تھے کہ جو لوگ آپ کی آنکھوں کو نگاہیں بھر کر نہیں دیکھتے تھے آپ کے چہرے کو، اور جو دیکھ لیتا تھا وہ بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ ایسا جمال اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے شان و شوکت عطا کی، وہ ہم نے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دے دی۔ دیکھ لیں آج بھی دہلی کے اندر کیا شان و شوکت ہے آپ کی۔ اور اس وقت کہ جب آپ کا دور تھا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا، تو آپ کے دربار کے اندر اتنے لوگ کھانا کھایا کرتے تھے آپ کے خانقاہ کے اندر کہ بادشاہ اس بارے میں حیران تھا کہ ان کے اخراجات کون پورے کرتا ہے، کیسے پورے ہوتے ہیں۔ اگر بادشاہ خود بھی کرنا چاہے ان کے برابر تو بادشاہ بھی نہیں کر سکے، کہ ہزاروں کی تعداد میں صرف جانور ذبح ہوا کرتے تھے جن کا لنگر و کھانا بنتا تھا، وہ جو ڈیلی کا معمول تھا صبح و شام کا۔ ایسی شان و شوکت اللہ نے عطا کی ان کو۔ اور ہمارے خاندان چشت میں، ہمارے سلسلے چشتیہ میں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کی اولادوں سے جو ہمیں سورہ اخلاص کی اجازت ہمارے خاندان میں پہنچی۔ ہمارے خاندان میں سورہ اخلاص کی بھی بڑی اہمیت ہے، خاص کر ابو العلائی جو ہوتے ہیں وہ چہل کاف کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص پہ بھی بڑا ریاضت رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے دادا حضرت سیدنا عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ بھی سورہ اخلاص کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اتنی کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ آپ کی ساری زندگی گزر گئی تھی۔ انہی کی محنت اور انہی کی ریاضت جو ہمارے اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں کی کام آئی۔ تو آج 4 تاریخ ہے، تو آپ لوگ ضرور دن میں اہتمام کیجئے گا۔ آج کا دن جمعرات کا دن ہے، تو ظہر کے بعد چاہیں تو آپ نیاز کا اہتمام کر لیں،
عصر کے بعد چاہیں عصر کے بعد کر لیں. الحمدللہ ہمارے کچھ پیر بھائی اور ہمارے مریدین پاکپتن میں وہاں پر ہیں, اور ان سے کہہ کر اسپیشلی میں نے فون کر ان سے کہا ہے کہ وہ ہماری طرف سے جو ہمارے ساتھ لوگ شامل ہیں ان کی طرف سے کہ ثواب ان سب کو ملے, وہاں پہ لنگر کا اہتمام کریں, پورے دن لنگر کا اہتمام کریں, کیونکہ وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, پورا پاک پتن سجایا جاتا ہے, ہر گھر میں روشنی ہوتی ہے, پورے پاک پتن میں چھٹی منائی جاتی ہے ان دنوں میں, کوئی کام کاج نہیں ہوتا, صرف اور صرف آپ کے روزے کی زیارت ہوتی ہے. تو آپ لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر اہتمام کیجئے اور سورہ اخلاص ضرور پڑھیے گا, اور سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے وسیلے سے جو آپ کی حاجت ہو, جو آپ کی پریشانی ہو, جو آپ چاہتے ہو, اس کے لیے آپ دعا کیجیے گا. تو اب ہم آتے ہیں اپنے ٹرانسمیشن کی طرف. تو یہ بھی ٹرانسمیشن کا ایک حصہ ہی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سلاسل میں بزرگوں کا کہا ماننا, بزرگوں کی باتیں بیان کرنا, اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط اور تازہ ہوتا ہے. سب سے پہلے میں آج بات کرتا ہوں حرف دال پر, کہ جس طرح ہماری سیریز چل رہی ہے الف, با, جیم اور آج ہے دال. اگر ہم ان تمام حروفوں کو جوڑتے ہیں تو لفظ بنتا ہے ابجد. الف کی بھی بیان کر چکے ہیں, با کی بھی بیان کر چکے ہیں, جیم کی بھی کر چکے ہیں, آج دال کا حصہ ہے. اگر ہم دال کے عدد کو دال حروف کو لیتے ہیں, حرف دال کو لیتے ہیں